ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے، ایک صوبے کی سیاست ہوتی ہے، ایک قومی سیاست ہوتی ہے. اپنے حریف ہونا، پھر روایتی حریف ہونا، پھر بڑے اسٹانچ قسم کے حریف ہونا، یہ ایک اور چیز ہے. بٹ دیئر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پی ٹی آئی. اچھا، وٹ ڈو یو تھنک؟ ابھی تک جو ان کے رویے ہیں، کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح ہیں؟ آپ کمپیئر کریں ان کا رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کا رویہ کیا ہے، ان کا کیا ہے. آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ جے یو آئی کے ساتھ کر لیں، آپ اے این پی کے ساتھ کر لیں، آپ اچکزئی صاحب کی جماعت کا جو رویہ ہے، ان کے کارکنوں کا، ان کے ایم این ایز جو ایکس ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ دیکھ لیں. سوشل میڈیا اٹھا لیں تو دیر از این آبویس ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز. اچھا، جے یو آئی کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں دیوار چین سے بڑی دیوار کھڑی ہے. لیکن پھر بھی بات وہ ان سے ہی کر رہے ہیں، اچکزئی صاحب سے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں، آپ سے پھر بھی جے یو آئی ایف بات نہیں کر رہی، حالانکہ آپ کہہ رہے زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سے وہ بات کرے نہ کرے، ہماری بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے رابطے بحال رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں بڑے رشتے ہیں. ایک وہ رشتہ، ایک وہ لنک جو آپ کو نظر آتا ہے ٹی وی کے رستے، اس کے علاوہ ہمارے اور بڑے رشتے ہیں. ہمارا محبت الیکشن سے پہلے بھی بات ہو گئی تھی. ہماری، میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ عمران خان کے یاروں دوستوں کی بات کر رہے ہیں. میں ایسے کہتا ہوں، ویسے بھی جو اختیار بھائی ہلکے کی سیاست کا کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جو پرویز خٹک صاحب انہی کے ہلکے کے ہیں، وہ آج مشیر ہیں، یہ کوآرڈینیٹر ہیں، تو انہوں نے بھی تو اتنی بڑی قربانی دی ہوئی اور پھر برداشت بھی کر رہے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں، گلا شکوہ بھی نہیں کرتے. تو علی امین صاحب کو اختیار ولی صاحب سے سیکھنا چاہیے. یہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا ان کی جماعت نے، پھر بھی یہ برداشت کر رہے ہیں. میری بات سنیں، مجھ سے آپ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ واٹس یور اسٹانس اباؤٹ پرویز خٹک. میں نے کہا آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز. ٹھیک بات، میرا موقف جو کل تھا وہ آج بھی ہے. ناؤ اف پرویز خٹک از بیکمنگ دا کولیشن ممبر، میری جماعت میں تو نہیں ہے نا، گورنمنٹ میں آیا ہے، اور گورنمنٹ میں صرف وہ نہیں ہے، آئی پی پی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے. لیکن میں اس نقطے میں بات جانا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں تحریک انصاف جماعت نہیں ہے، انہیں سیاست نہیں آتی، وہ انتشاری ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ گفتگو ان کے ساتھ اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کر رہی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے. 4 سال رہتے ہیں اور یہ گفتگو 4 سال رہے گی، یہ چلے گی، یہ چلتی رہے گی. اچھا، کچھ نہیں بنے گا اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ دیکھیں، میں اس صوبے کا رہنے والا ہوں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تیسری بار. میرا تعلق اس صوبے سے ہے جہاں پر جے یو آئی کا ایک اسٹانچ ورکر، اس کا کینڈیڈیٹ اور اس کا ووٹر موجود ہے. آئی نو کہ آن گراؤنڈ وہاں پر سچویشن کیا ہے. آگ اور پانی کا جس طرح ملاپ نہیں ہوتا، بجلی کے کالے اور سرخ رنگ والا جو تار ہوتا ہے اس کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ اسی مور لائک دیٹ. یہ تو بڑی آپ نے گرافک، ایک جملہ ایڈ کروں، آج بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آگ اور یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ اور وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. خیر سن لے، میں بتاتا ہوں جی. بیکاز ایک چیز ہم میں کامن ہے، نہ انہوں نے کبھی ملک دشمنی نہیں کی ہے، نہ ہم نے کی ہے. نہ انہوں نے کبھی سیاست کو اس طرح گندا اور پراگندا کیا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کیا، نہ ہم نے کیا ہے. دوسرا، مجھے میرا جملہ سن لے. نہ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز جس کو حقیقی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، وہ یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ. 90s کی سیاست ہم سب کو یاد ہے، اتنی ہم سب کی ایج ہے کہ ہمیں 90s کی جو ٹاکسیسٹی تھی، پولرائزیشن تھی، وہ یاد ہے. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی، ایک کامن چیز ہے، دونوں عمران خان سے ڈرتے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں. چلیں غوری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخدا ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ڈرنے کی چیز تب ہوتی جب وہ کوئی ایسا ترم خانی والا کام کرتا جس کو تاریخ لکھتی، جس کی پلے میں انڈے، مرغی، کٹے یہ لکھے ہوں، لنگر خانے، مسافر خانے لکھے ہوں. اس سے کیا ڈرنا؟ آپ کو بھی چین نہیں آ رہا ہے نا، 2 سال سے حکومت ہے، بس مزے سے حکومت کرے، کبھی صحافیوں کو پیکا میں اٹھا لیتے ہیں. 0.1% پہ آپ کے جو انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی آ گئی ہے. کام پینک کر جاتے ہیں، کانفرنس نہیں کرنے دیتے، صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ وہ پاکستان جس کو ڈیفالٹ کیا جا رہا تھا وہ آج نکل چکا ہے ڈیفالٹ. چلیں، ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے تو نہیں، ہم نے کریڈٹ آپ کو دیا ہے، آج پھر دینا. بالکل دیا، میں نے شروع میں بھی دیا کہ زہر یقینی ختم ہوئی ہے.